شیخ جعفر شیخ سردار شہید عالم حسینی کے رکوع کرو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. امام زمانہ کی سلامتی کے لیے بلند تر صلوات. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. حسبنا اللہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي يعين الخائفين وينجي الصالحين ويرفع المستضعفين ويضع المستكبرين ويهلك ملوكهم ويستخلف آخرين. والصلاة والسلام على رسول الثقلين محبوب رب المشرقين والمغربين جد الحسن والحسين نبينا سيدنا بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله العظيم وأرواحنا للتراب مقدم الفداء ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن الحسين مصباح الهدى والسفينة النجاة. صلوات محمد. عزیزان محترم، ماہ محرم الحرام ہے اور پہلا عشرہ گزر چکا ہے. خدا کی بارگاہ میں شکر گزار ہے کہ پروردگار نے ہمارا انتخاب کیا کہ ہم کربلا والوں کا ذکر کریں، ان پر کریا کریں، ان پہ ماتم کریں اور اپنی زندگی کے مقصد کو اہل بیت کی اطاعت قرار دیں. بہرحال آپ مومنین کا بھی شکر گزار ہیں. بہرحال آپ نے ہمیشہ کی طرح اس سال سے بھی توفیق آپ کے وسیلے سے عطا ہوئی کہ ذکر جو ہے وہ جاری رہنا ہے. علماء کرام مولانا آصف رضوی صاحب اور ہمارے دوست عزیز جو پہلے مجلس بھی پڑھ رہے تھے آپ کی خدمت میں، بہرحال ان سے معذرت بھی چاہتا ہوں کہ ان کے سامنے جو ہے میں وقت دوں گا آپ لوگوں کا. پروردگار نے انسان کو خلق کیا ہے اور یقیناً اس کا ہدف ہے اور اس کا مقصد اور اس کا اصل مقصد، اس کا اصل ہدف بندگی ہے کہ انسان کو اللہ کی بندگی کرنی ہے. اس بندگی تک پہنچانے کے لیے پروردگار نے 1,40,000 پیغمبروں کو بھیجا کہ یہ انسان جو ہے وہ انسان بن جائے کسی طریقے سے. کیونکہ انسان کی سرشت میں، انسان کے وجود میں دو چیزیں رکھی ہیں پروردگار نے، اور یہ جو اختیار دیا ہے یہ اختیار اسے اچھائی کی طرف بھی کھینچتا ہے اور برائی کی طرف بھی کھینچتا ہے. انسان جو ہے وہ کھنچتا ہے، اس کے اندر محبت پائی جاتی ہے، اس کے اندر کشش پائی جاتی ہے، اسے پیاس لگتی ہے، اسے بھوک لگتی ہے، اسے شیلٹر چاہیے، اسے احساس ہوتا ہے سردی ہے، گرمی ہے. ان سارے احساسات جو کہ فطرت میں اس کے اللہ نے رکھے ہیں، ان سب کی طرف انسان بڑھنا چاہتا ہے، کوشش کرتا ہے. اب انسان کو پیاس لگی ہے، اب اسے کیا پینا ہے اور کیا نہیں پینا یہ اسے نہیں پتا، اسے اپنی پیاس بجھانی ہے. خدا نے اسے بتایا ہے کہ کیا حلال پانی ہے اور کیا حرام ہے. بھوک اس کو لگتی ہے، وہ کھانے کو سب کھا سکتا ہے، مگر کیا مردار کا گوشت کھا سکتا ہے؟ کیا کسی کا حق کھا سکتا ہے؟ نہیں کھا سکتا.
ذبح شرعی نہ ہو تو وہ حلال جانور کو بھی نہیں کھا۔ تو یہ سے کیوں؟ کیونکہ انسان نہیں جانتا، اس کی ضرورت کا احساس اسے ہوتا ہے، لیکن کون سی چیز اس کو فائدہ دے گی اسے نہیں پتا۔ انسان ظاہری طور پر جو زندگی گزار رہا ہے اس میں اپنے آپ کو سمجھتا ہے کہ شاید وہ اتنا سمجھدار ہو گیا ہے کہ اسے اپنے اچھے کی تمیز ہو گئی ہے، یہ بھی اس کی ظاہری زندگی ہے۔ اگر انسان اپنی زندگی میں کامیاب ہوا ہے تو یہ بھی اس کی ظاہری ہے، وہ اپنے باطن سے خبر نہیں رکھتا، اسے اندر روح کس حالت میں ہے اسے واقف نہیں ہے۔ ظاہری طور پر لباس اچھا پہن لے گا، خوشبو لگا لے گا، لیکن کیا اس کی روح بھی خوشبودار ہے یا نہیں ہے؟ کیا وہ اپنے باطن کو بھی خوراک دے رہا ہے کہ نہیں دے رہا؟ اسی دو نظاموں کی جنگ ہی تو ہے کہ اللہ نے اپنے ہادیوں کو بھیجا، کیونکہ احد کا ہے کہ اصحاب پیغمبر جنگ احد میں تلواروں سے خون دمک رہا ہے اور آ رہے ہیں، رسول خدا نے کیا فرمایا؟ کہا کہ آپ کو یہ جہاد کیا آپ نے، لیکن جہاد اکبر باقی ہے۔ کہا کہ یا رسول اللہ یہ تو جہاد کر کے ہیں، کون سا جہاد اکبر ہے؟ کہا اپنے نفس کے ساتھ جہاد کرنا جہاد اکبر ہے۔ انسان بعض اوقات میدان میں کھڑا ہو کر دوسرے پہ چیخ لیتا ہے، دوسرے کے اوپر زور لگا لیتا ہے، اپنے اوپر زور نہیں لگتا۔ ایک گناہ اسے جہنم میں جھونک دیتا ہے، ایک نگاہ نامحرم انسان کے اعمال کو برباد کر دیتی ہے، نہیں روک سکتا۔ بہت زور چلاتا ہے انسان تکبر میں کھڑا ہو کر، لیکن اپنی خلوت میں گناہ سے نہیں بچ پاتا، ضعیف ہے، کمزور ہے انسان۔ اسی اندر کو تو مضبوط کرنے کے لیے اللہ نے اپنے ولیوں کو بھیجا۔ جو اللہ کے ولی آئے جانتے تھے انسان ترقی کرے گا، بلڈنگیں بنائے گا، عمارتیں بنائے گا، جہاز بنا لے گا، لیکن یہ انسان نہیں بن پائے گا۔ اسے انسان بننے کے لیے اس نے اپنے انبیاءوں کو بھیجا، اپنی کتابوں کو بھیجا، اولیاؤں کو بھیجا، ائمہ علیہ السلام کو بھیجا، اسے انسان بنائے۔ انسان نہج البلاغہ آسمان پہ جانے کے راستے نہیں بتا رہا، جبکہ امام جانتے ہیں آسمان کے راستے کیا ہیں۔ امام نے خود کہا پوچھو مجھ سے، پوچھو، میں زمین سے زیادہ آسمان کے راستوں سے واقف ہوں، لیکن امام نے نہیں بتائے، کیونکہ امام جانتے تھے یہ آسمان کے راستے بھی ڈھونڈ لے گا، مگر یہ انسان نہیں بن پائے گا۔ اسی لیے نہج البلاغہ انسان بننے کا فارمولہ ہے، لیکن یہ فارمولہ ہمارا ہے، ہمارے گھر میں رکھا ہوا ہے، گھر میں ہوگا انشاءاللہ آپ کے گھر میں، لیکن اس کو کھول کے پڑھتا ہے کوئی؟ بہرحال یہ تو پھر کلام معصوم ہے، کلام الہی جو اللہ کا کلام ہے، اس لیے آیا، ہدایت کے لیے آیا، جاویدہ معجزہ۔ اللہ نے خود کہا کہ میں اس کی حفاظت خود کروں گا، مگر کیا وہ کلام ہماری زندگی میں ہے؟ کیا ہم قرآن کھولتے ہیں اپنے گھر میں؟ جبکہ پروردگار حدیث ہے کہ قرآن کو دیکھنا عبادت، قرآن کو پڑھنا عبادت، قرآن کو سننا، تو یہ عبادت کتنی ہے ہماری زندگی میں؟ ہم کتنی یہ عبادت کرتے ہیں؟ پھر ہم کہتے ہیں ہمارا اخلاق اچھا نہیں ہے، ہمارا کردار اچھا نہیں ہے، معاشرے میں ماحول اچھا نہیں ہے، برائیاں پھیل رہی ہیں۔ خود ظاہر ہے آپ کوئی چیز روک ہی نہیں رہے تو پھیلے گی وہ۔ قرآن وہ کتاب ہے، قرآن وہ کتاب ہے، علی کا طرز زندگی جو اسوہ رسول ہے، ہمارا وہ رسول ہے، جو اسوہ رسول ہے، ہمارا وہ رسول ہے۔ نعرہ حیدری، عظمت محمد و اہل بیت محمد، بلند تر صلوات۔ پروردگار نے انسان کو بنایا مرکب ہے، دو چیزوں کا مرکب ہے، ایک بدن مادہ اور ایک مجرد یعنی اس کا نفس روح۔ یہ دو چیزیں ملتی ہیں تو انسان بنتا ہے۔ انسان سے روح کھینچ لے مردہ ہو جائے گا۔ بدن روح کو لے کر چل رہا ہے، بدن مرکب انسان کے لیے راکب ہے، سواری ہے۔ آپ گھوڑے پہ جاتے ہیں، گاڑیوں میں جاتے ہیں، موٹر سائیکل پہ جاتے ہیں، سواری آپ کو لے کے جاتی ہے،
بدن لے کے جا رہا ہے، لیکن ہم اپنے بدن پر توجہ ہے ہماری، پوری مادہ پوری دنیا کس پر ہے؟ بدن پہ توجہ ہے۔ آرام دہ گھر ہونا چاہیے، آرام دہ بستر ہونا چاہیے، آرام دہ یہ ہونا چاہیے، آرام دہ وہ ہونا چاہیے۔ بدن کو راحت دے رہے ہیں، سکون دے رہے ہیں، مگر روح کو آرام کہاں سے ملے گا؟ بدن تو آپ دفنا دیں گے، بدن کیا ہوگا؟ جب مرتا ہے بدن ختم ہو جاتا ہے، خاک میں مل جاتا ہے انسان کا بدن۔ وہ بعض اولیاء خدا جو باقی رہ گئے، خدا جسے نشانی کے طور پر زندہ رکھنا چاہے اس کا بدن سالم رہتا ہے، باقی تو سارا بدن کیا ہڈیاں انسان کی پڑی ہوئی ہوتی ہے۔ کچھ سالوں کے بعد، کچھ عرصے کے بعد آپ قبر کھولے کیا ملتا ہے؟ حساب کس کا ہے؟ روح کا۔ قیامت والے دن اگر بدن کا حساب ہوتا، بدن تو ایک دفعہ جلتا ختم ہو جاتا، مگر وہاں بار بار جلایا جائے گا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک چیز ہے جس پر بدن بار بار بنایا جائے گا، روح۔ اس روح کو ہم خوراک کیا دے رہے ہیں؟ روح کی خوراک کس کے پاس ہے؟ پروردگار قرآن میں ارشاد فرماتا ہے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، آگاہ ہو جاؤ کہ اللہ کا ذکر دلوں کو اطمینان دیتا ہے۔ تو کیا ہم اپنے اس دل کو، قلب کو اطمینان دے رہے ہیں؟ مولا متقیان حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام امام ارشاد فرماتے ہیں مناجات میں، مناجات امیر المومنین میں، پروردگار اللہم انی اسألک، پروردگار میں تجھ سے سوال کرتا ہوں اس دن کا جس دن کوئی چیز فائدہ نہیں دے گی سوائے اس کے جو قلب سلیم لے کر آئے گا۔ وہ یوم حسرت ہے، لوگ حسرت کھائیں گے قیامت کے اندر، کاش ہم نے یہ کیا ہوتا، کاش ہم نے یہ کیا، لیکن وہاں سے واپسی نہیں ہے۔ عزیزان اور ہماری زندگی میں سب کچھ ہے، نظام الہی ہمارے وجود میں نہیں ہے۔ یہ جو اللہ نے اتنی محنت رحمت کے ساتھ انبیاءوں کو بھیجا، کس نے بھیجا تھا؟ کہ انسان بن جائے، لا الہ الا اللہ ہو، توحید ہو ان کی زندگی میں، خدا کی بارگاہ میں سجدے ہو ان کی زندگی میں۔ لیکن وہی انسان جو ہے وہ شر پوری دنیا میں مچائے بیٹھا ہے۔ آج انسان ظاہری طور پر مسلمان ہے، لیکن اس کی کردار اسلام والا ہے۔ آج آپ دیکھیں ایمان جو ہے وہ دو چیزیں ہیں، ایک صدق اللسان یعنی زبان کا سچا ہو، اور ادا الامانت یعنی امانت کو ادا کر دو۔ یہ دو چیزیں اس کی ہیں جس کا ایمان ہو۔ کیا ہماری زبان سچی ہے؟ کیا ہم سچ بولتے ہیں؟ ہم تو بات پہ جھوٹ بولتے ہیں، ہم تو کسی سے بات کہتے ہیں، بات پوری نہیں کرتے۔ روزمرہ زندگی میں جھوٹ کتنا ہے ہمارے، گناہ کبیرہ ہے جھوٹ۔ جو شخص جھوٹ بولتا ہے اس کے منہ سے جو بدبو آتی ہے، ملائکہ اس سے پریشان ہوتے ہیں۔ یہ دنیا کے پیش کرنے سے جھوٹ کی بو نہیں جانے والی، یہ وجود سے نکلتی ہے۔ ہم سچے ہیں اپنی بات میں، اپنے کاروبار میں، اپنے کاموں میں، اپنے روزمرہ کی زندگی میں، اپنے گھر میں، اپنے والدین کے ساتھ، اپنی اولاد کے ساتھ، اپنی زوجہ کے ساتھ سچے ہیں؟ ہم امانت کو ادا کرتے ہیں اگر کوئی ہمیں امانت دے دے؟ آج کل تو لوگ لے کے بھول جاتے ہیں، امانت تو دور کی بات ہے۔ امانت صرف پیسہ نہیں ہے، امانت کسی کا راز ہے۔ کسی نے آپ سے مشورہ کیا، کسی نے آپ سے مدد مانگی، آپ جا کے محلے والوں کو بتا دو اس کو تو یہ مسئلہ ہے، اس کو امانت ہے۔ یہ مومن مرد مومن ہے، مومن کا آئینہ ہے۔ اگر آپ کو کسی کے اندر برائی نظر آ رہی ہے تو یہ برائی اس کی نہیں ہے، یہ برائی آپ کی اپنی ہے۔ اگر انسان اس طرح کسی کو دیکھے تو کسی کی برائی کا ذکر ہی نہیں کرے گا، معاشرہ نہیں ہو جائے گا۔ معاشرے میں کیوں آج ہم ایک دوسرے سے بد اخلاقی ہے، بد کرداری ہے، نفرتیں ہیں، طلاقیں ہیں، لڑائیاں ہیں، کیوں ہیں؟ کیونکہ ہم نے اس دنیا کو مقصد بنا لیا ہے۔ زمین کے ٹکڑے پر انسان لڑتا ہے، انسان پیسے کو بہت کچھ، جس کے پاس پیسہ ہے وہ سمجھتا ہے کہ اس کے پاس بہت کچھ ہے۔ انسان ظاہر دیکھ کر جو ہے وہ لوگوں کا احترام کرتا ہے، کیوں؟ کیونکہ اسے دنیا نظر آ رہی ہے، اسے عقل تھوڑی نظر آ رہی ہے۔
وہ مشہور واقعہ میں کئی دفعہ اس کو تکرار کرتا رہتا ہوں، پڑھتا رہتا ہوں، عقل عبرت ہے اس میں. یہ مسجد نبوی میں سب بیٹھے ہوئے ہیں سرکار کی خدمت میں. ایک شخص جو غریب ہے، فقیر ہے، لباس اس کا اچھا نہیں ہے، آگے بیٹھا، جیسے ہی بیٹھا تو جو عرب پیسے والا تھا اس کا لباس اچھا تھا، اس نے اپنے لباس کو سمیٹا کہ کہیں میرا لباس خراب نہ ہو جائے، غریب آدمی میرے ساتھ بیٹھا ہے. لیکن اسے احساس ہو گیا، رسول خدا نے دیکھ لیا، اسے شرمندگی ہوئی. وہ کھڑا ہوا، اس نے کہا یا رسول اللہ میں معافی چاہتا ہوں، میں اپنی آدھی دولت اس کو دے دیتا ہوں. وہ کھڑا ہوا، اس نے کہا مجھے دولت نہیں چاہیے. کہا کیوں؟ کہا میں نہیں چاہتا کل کو میرے پاس بھی دولت ہو، میں بھی اس کے جیسا ہو جاؤں. ہم انسان کو ظاہر سے دیکھتے ہیں، ہم یہ نہیں دیکھتے اس کا کردار کیا ہے. وہ جھوٹا ہے، خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے وہ کوئی غلط کام کرتا ہے، اس کا اخلاق اچھا نہیں ہے، لیکن ہم اس کے ظاہر کو دیکھ کر گھٹنوں پہ ہاتھ لگا رہے ہیں. لیکن یہ نہیں دیکھتے کہ کردار، اسلام کردار بناتا ہے. کردار، وہ کردار تھے جو کربلا آئے تھے. پیسے والے لوگ نہیں تھے، ثروت والے جو تھے وہ بھی تھے، فقیر بھی تھے، سب برابر. کہاں حضرت حبیب ابن مظاہر صحابی ہیں رسول کے زمانے سے، کیا مقام ہے ان کا؟ اسی صف میں کھڑا کر دیا جان غلام کو، اسی صف میں کھڑا کر دیا، اسی کو آپ سلام کرتے ہیں، سب کو سلام جاتا ہے. کیوں؟ کربلا کردار بناتی ہے. کردار ہونا چاہیے انسان. کردار آپ نہ بنا لیں لوگ آپ کو بھی سلام کریں. کردار نہیں ہے، ظاہر ہے، سب گر جائے گا. بڑے بڑے لوگ دبا ہو گئے، کون پوچھتا ہے کسی کو؟ لیکن معاشرہ کیوں ایسا ہو گیا ہے؟ کیونکہ ہمیں دنیا مقصد لگتی ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ شاید یہ ظاہری شخصیت ہمارے کسی کام آئے گی. کیسے کام آئے گا؟ ہر کوئی تو اس کا محتاج ہے. آج وہ انسان کے خون کی رگوں کو آہستہ کرتے ہیں، انسان وہی مر جائے گا. ذرا سا دل بند ہونا، آج کل تو ویسی دنیا میں جلدی جلدی دل بند ہو رہے ہیں. آج تو جوان کو بھی سننے میں آتا ہاسپٹل گیا ہارٹ اٹیک ہو گیا. پہلے لوگ بڑھاپے میں ہوتے تھے، ابھی آپ کے سامنے بیماریاں بڑھ گئی ہیں. ویسے بھی آخری زمانہ ہے، موتیں ناگہانی ہے. انسان کی خوراک بھی ویسی ہو گئی ہے، انسان کا رہن سہن بھی ویسے ہی ہو گیا ہے. انسان پہلے زمانے میں گاؤں دیہات میں بھرن یہ بھی لوگوں کے، آپ بزرگوں کی صحتیں دیکھیں، خدا بھرن ان کو سلامت رکھے. اور یہ پہلے لوگوں کو بیماری نہیں ہوتی تھی، اب آپ دیکھیں جوان کو بیماری ہو گئی ہے. آپ اس کی خوراک دیکھیں، آپ اس کو اپنا بیٹھنا دیکھیں، اور جب سے یہ موبائل آیا ہے تو اور بڑا کر سکتے ہیں. جہاں یہ اچھی چیزیں ہیں، موبائل سے آپ مجلس سن رہے ہیں، درس سن رہے ہیں، یہ تو بہرحال اچھی چیز ہے. لیکن کتنی چیزیں اچھی ہیں اور کتنی چیزیں بری ہیں خدا فیصلہ کرے. کتنی دیر آپ اس میں کتنی دیر بیٹھے رہتے ہیں. یہ آج کل کے دور کا فتنہ بھی یہی ہے، آج کل کے دور کا شیطان کا حلوہ بھی یہی ہے. اس کے ذریعے سے اس نے جوانوں کو تباہ کر دیا ہے. آج جوان جو ہے اسے پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ انسٹاگرام میں ہے، وہ اسنیپ چیٹ میں، ٹک ٹاک میں کر گیا ہے. ہر کوئی ٹک ٹاکر بنا رہا ہے. اچھا خاصا آدمی کچھ اور بھی کر سکتا ہے، کوئی اچھی چیز بھی کر سکتا ہے، بس اسے چھوٹی چھوٹی ٹک ٹاکر بننا ہے. گاؤں دیہاتوں میں ٹک ٹاکر زیادہ بنتے ہیں، آپ کو بولتا ہے. لیکن جو اس کے اندر بے حیائی ہے، برائی ہے، کوئی حجاب نہیں ہے، کوئی روکنے والا نہیں ہے. دنیا کھلی بھی، آپ ایک بٹن دبائیں کہاں سے کہاں چلے جاتے ہیں. ایک ٹچ آپ کی انگلی کا آپ کو جہنم کے دروازے پہ لے جائے گا. حرام. قرآن کہہ رہا ہے کہ اگر تمہیں کوئی ملے سامنے نامحرم، اپنی نگاہوں کو جھکاؤ. مگر یہاں تو چار دیواری ٹوٹ چکی ہے. یہاں آپ دیکھیں، خود محسوس کریں. آپ کو دوسرا کیوں کوئی بتایا؟ ماں باپ کو خود نہیں پتا بچے کیا کر رہے ہیں، بچوں کو نہیں پتا ماں باپ کیا کر رہے ہیں. ظالم کردار، کربلا کو کردار چاہیے. کردار. جو جوان رات کو اپنے نفس کو قابو نہیں پا سکتا اور موبائل پہ گناہ کرتا ہے، وہ جوان امام کے لیے کھڑا کیسے ہوگا؟ کیسے کھڑا ہوگا؟ جو فجر کی نماز میں 2 رکعت پڑھنا اس کے لیے مشکل ہے، آنکھ نہیں کھلتی، ساری رات بیٹھا رہتا ہے، ٹی وی دیکھتا رہتا ہے، یہ دیکھتا رہتا ہے، وہ دیکھتا رہتا ہے، فجر میں سو جاتا ہے، فجر میں نہیں اٹھا جاتا. جو فجر کی 2 رکعت نہ پڑھ سکتا ہو
وہ امام کے سامنے سینہ کھڑا ہو کر تیر کو اپنے سینے پہ لے گا؟ یا لیتنی کنت معکم فاقول قولا عظیما، کاش ہم بھی کربلا میں ہوتے، ہم آپ کے ساتھ ہوتے، ہم بھی کامیاب ہو جاتے۔ کیسے کامیاب ہوں گے؟ عزیزان محترم، کردار، اپنے باطن کو پہچانے، اس سے پہلے کہ موت آئے، اس سے پہلے کہ عالم برزخ میں آپ کا باطن آپ کو دکھایا جائے، اسی دنیا میں باطن کو دیکھیں۔ امام کو اللہ نے بھیجا اس لیے کہ دنیا میں ملکوت دکھائے، دنیا میں حقیقت کھولے آپ کے ساتھ۔ مرنے کے بعد تو ویسے ہی سب کو نظر آئے گی، اسی زندگی میں کمال پہ پہنچنا ہے۔ دنیا خدا نے بیکار خلق نہیں کی ہے، دنیا وسیلہ ہے قیامت میں جانے کے لیے۔ اسی زندگی میں آپ کے امتحان ہے۔ مولا متقیان حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام، امام نے ارشاد فرمایا کہ دیکھو، امام نے مثال بھی دی ہے، علماء کی مثال بیان کرتے ہیں کہ دنیا کو ترک نہیں کرنا آپ نے۔ دنیا بالکل ایسے ہے جیسے کہ آپ کی زندگی کشتی ہے اور دنیا سمندر ہے۔ آپ کی کشتی اگر سمندر یعنی دنیا میں ڈوبے تو ڈوب جائے گی، پانی اگر اندر آ گیا ڈوب جائے گی۔ آپ کو سطح پر، اس کی سطح پر تیرتے ہوئے کنارے پہ پہنچنا ہے، یعنی دنیا ہو مگر دل دنیا میں نہیں۔ اللہ نے جو دیا ہے خدا نے دیا ہے، خدا کا شکر کرے اور اس کو اللہ کی راہ میں خرچ کرے، کیونکہ آپ مالک نہیں ہیں، اصل مالک پروردگار ہے۔ آپ کی اولاد کا، آپ کے مال کا، خود آپ کی اپنی ذات کا مالک پروردگار ہے۔ شہرت سے زیادہ قریب ہے، اگر وہ نہ ہو انسان کچھ نہیں ہوگا۔ اگر انسان خدا کی طرف متوجہ ہو جائے اس کی زندگی صحیح ہو سکتی ہے، لیکن پوری دنیا کی طاقتیں لگی ہوئی ہیں کہ خدا سے دور کر دیا۔ اسی مقصد کے لیے تو شہید الشہداء کربلا آئے تھے، مگر ظاہر میں لوگ نمازیں بھی پڑھ رہے تھے، حافظ بھی تھے، خدا نہیں تھا ان کے پاس، زبان میں صرف لا الہ الا اللہ تھا، ان کا کردار لا الہ الا اللہ نہیں تھا۔ قیامت تک کے لیے اسلام کو بچانے کے لیے سید الشہداء کربلا پہنچے۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام کو کربلا میں گھیر کر جو ہے وہ مار دیا، ایسا نہیں ہے۔ امام کو کوئی نہیں گھیر سکتا تھا، امام نے خود کربلا میں یزید کو بلایا ہے، یزید کے لشکر کو بلایا اور اپنے 6 مہینے کے بچے سے یزید کے چہرے کا نقاب کھینچا ہے۔ کربلا صرف ظاہر میں جو یہ ہمیں نظر آتی نہیں ہے، کربلا اپنی وسعت میں پوری کائنات ہے۔ اسی لیے ہر بوڑھا ہو، بچہ ہو، جوان ہو، ماں ہو، بیٹا ہو، بہن ہو، سب کوئی کربلا آیا تاکہ کل کو یہ کوئی نہ کہے کہ میرے لیے کربلا میں کیا درس ہے۔ یہ جوان، یہ بچے جو بیٹھے ہوئے 12 13 سال 14 سال، ان کے لیے کربلا میں رول ماڈل کون ہے؟ حضرت قاسم۔ وہ جو جوان ہیں ان کے لیے رول ماڈل حضرت علی اکبر۔ لیکن کیا ہماری زندگی میں ہم حضرت قاسم کو کتنا یاد کرتے ہیں؟ پھر محرم میں پھر کہاں ہے حضرت قاسم؟ ہماری زندگی میں کہاں ہے حضرت قاسم کا ایک جملہ؟ کیا ہماری زندگی میں ہے وہ؟ جب امام نے پوچھا بیٹا قاسم موت آپ کے لیے کیا ہے؟ کیا بات، واجب، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ مسائل میں ہم جملہ سنتے ہو گھر چلے جاتے ہیں، زانے محترم کیا ہے موت؟ کیا فرمایا حضرت قاسم علیہ السلام نے؟ ہاں چچا جان، موت میرے لیے شہد سے بھی زیادہ میٹھی ہے، شہد سے بھی زیادہ۔ کیا میرے لیے موت ایسی ہے؟ میں موت کے لیے تیار ہوں۔ مومن کو اپنی موت کو کتنی دفعہ اس کو یاد کرنا ہے؟ کیا میں اپنی موت کو یاد کرتا ہوں؟ موت برحق ہے، موت سب کو آنی ہے، موت سے کوئی فرار نہیں ہے۔ موت اختتام نہیں ہے، موت ایک سفر کی ابتدا ہے، اصل سفر موت کے بعد ہے۔ یہ جو ہم کر رہے ہیں یہ موقتاً ہے، یہ ٹیمپریری زندگی ہے۔ اسی زندگی سے، اسی لیے امام حسین علیہ السلام فرماتے ہیں، اسی لیے امام نے ارشاد فرمایا کہ بستر پر مرنے سے بہتر ہے
اللہ کی راہ میں بدن کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں. اللہ کیوں؟ کیونکہ امام جانتے ہیں کیسی موت کامیابی کی موت ہے. ماشاءاللہ. کیسی موت ہے؟ کون سی چیز تھی جو حضرت قاسم کو ایسا کہہ رہی ہے کہ موت میرے لیے شہد سے زیادہ میٹھی ہے؟ خوف ہے خدا، دنیا کا خوف نہیں. ہمیں دنیا کا خوف ہے، ہمیں نوکری چلے جانے کا خوف، صبح کام بند ہو جانے کا خوف، موبائل کھو جانے کا خوف. ہماری زندگی میں تو یہ خوف ہے. اور کیا؟ بچوں کو پاس نہ ہونے کا خوف ہے. ہمیں یہ نہیں خوف کہ قبر میں پہلی رات کیسی ہوگی. یہ خوف. ہم لوگوں کا حق کھاتے، لوگوں کو ظلم کرتے، لوگوں کے جملے کستے، لوگوں کا دل دکھاتے، لوگوں کو اذیت کرتے. اگر خوف ہو تو انسان کبھی بھی کسی کو اذیت نہ کرے. قبر کی پہلی رات کیسی ہوگی کسی کو پتا ہے؟ ہم تو اپنے مردے کو دفنا کے گھر چلے جاتے ہیں. بہت سے. کیا ہمیں پتا ہے کہ اس کے ساتھ پہلی رات کیا گزرنا؟ آج اللہ آئری جنہوں نے روزہ دنیا منایا، مرنے کے بعد وہ اپنے ایک اور عالم دین کے خوف میں آئے اور انہوں نے سے پوچھا کہ کیا ہوا؟ کہا کہ میں نے خود دیکھا میری روح جو ہے وہ نکل گئی ہے. میں دیکھ رہا ہوں میرے گھر والے رو رہے ہیں، گریہ کر رہے ہیں، مگر میں ظاہر ان کو بتا نہیں سکتا. کہ پھر مجھے دفنایا، میں نے دیکھا مجھے دفنایا اور چل گیا اور لوگ چلے گئے. میں کہہ رہا ہوں مجھے چھوڑ کے کہاں جا رہا ہوں، لیکن آواز کسی کو. جیسے ہی میں قبر میں دفنایا میں نے دیکھا کہ آگ کی گولے میرے نزدیک آ رہے ہیں. اس سے پہلے کہ میں ہلاک ہوتا میں نے دیکھا ایک نور آیا. اس نور کے آتے ہی آگ دور ہو گئی. میں نے اس نور کا شکریہ ادا کیا. میں نے کہا کہ اگر آپ نہیں آتے میں ہلاک ہو جاتا. آپ کون ہیں؟ کہا میں امام رضا ہوں. نعرے تکبیر، نعرے رسالت، حسینیت، حسینیت، یزیدیت، یزیدیت، نعرے حیدری. امام فرماتے ہیں تم پتہ نہیں 70 یا 75 دفعہ میری زیارت پہ آئے ہو، میں بھی تمہاری زیارت پہ آؤں گا. خدا انشاءاللہ ہم سب کو مشہد مقدس میں امام کی زیارت نصیب فرمائے. عزیزان محترم، خبر کوئی نہیں بچا سکتا. اگر ان ہستیوں کے ساتھ تعلقات اچھے ہیں ماشاءاللہ بے شک وہ بھی تب ہوگا کہ جب ہم اطاعت کریں گے. اب ایک شخص کہے کہ میں ان کا ماننے والا ہوں لیکن اس کا کردار ہونا ہو جو ماننے والا ہے. کہتا ہوں کہ میں کربلا کو مناتا ہوں اور یاد کرتا ہوں، کردار کوفی ہو. کوفہ والوں کا کردار کیا تھا؟ جانے مطلب امام کو بلا کر امام کا ساتھ نہیں دیا. اس کی وجوہات ہے. کیا چیز تھی کہ جس نے انہیں ایسا کر دیا کہ انہوں نے امام کے نمائندے کو پہلے چھوڑا اور پھر امام کو چھوڑ دیا. حضرت مسلم بن عقیل امام کے نمائندے ہیں، بلایا، ساتھ دیا، پھر چھوڑ دیا. کیا وجہ تھی؟ تلواریں سونے کے بدلے میں بیچ دی. جان کے خوف سے، اولاد کے خوف سے، مال کے خوف تھا. خوف. اگر امام کے راہ پہ مر جاتے تو آج سب دنیا سلام کرتی ہوئی، مگر حر نے امام کا راستہ نہیں رکھا. حر بھی تو کوفہ کا تھا. کوفہ کا وہ شخص کہ جو شجاع ترین شخص تھا. جب شب عاشور پریشان ہے، شخص پوچھتا کیا ہوا حر؟ کہا کہ مجھے نہیں پتا تھا کہ یہ نوبت جم تک آ جائے گی. تم اتنے پریشان کیوں ہو؟ تم تو شجاع ترین شخص تھے کوفہ کے. کہا میں اپنے آپ کو جنت اور جہنم کے درمیان دیکھ رہا ہوں. یہ بھی تو کوفہ کا تھا. کیا ہوا؟ چلا گیا امام سے، معافی مانگی، امام نے قبول کر لیا. آج حر امام جب حر کے بدن میں پہنچے کیا کہا؟ حر تمہاری ماں نے تمہارا کتنا اچھا نام رکھا ہے، حر آزاد.
مگر وہاں وہ کوفیوں کا کردار کیا تھا کہ امام کی ہستی کو چھوڑ دیا. آج جمعے کا دن ہے عزیزان محترم مبارک، بہت زیادہ آپ کو جہاں دن دوں گا. جمعے کا دن ظہور کا متوقع دن ہے. کیا ہم نے آج اپنے امام کو یاد کیا؟ کیا آج ہم نے اپنے وقت کے امام کو یاد کتنی دیر یاد کیا؟ کیا ہم نے آج چاہا صبح اٹھ کے کہ امام کا ظہور ہو جائے؟ کیا ہم چاہتے ہیں کہ امام کا ظہور ہو؟ کیونکہ جب امام کا ظہور ہوگا تو حکومت قرآن کی ہوگی. حکومت قرآن کی ہوگی. تو نئی حکومت تو نہیں ہے، وہی ہے جو رسول اللہ کی حکومت ہے، وہی ہے سب کچھ، نیا کچھ نہیں ہے. لیکن اگر آج میرے گھر پر قرآن کی حکومت نہیں ہے تو میں امام کو آنے دوں گا اپنے گھر؟ امام مشہور واقعہ آیت اللہ سستانی کے والد محترم کہتے ہیں کہ وہ نجف سے جو ہے وہ سفر کر رہے تھے تو ایک جگہ ہلا، ایک شہر ہے وہاں آیا. انہوں نے دیکھا کہ ایک بڑا اچھا سا ایک جو ہے وہ گنبد سا بنا ہوا ہے. انہوں نے کہا کہ خوبصورت مسجد ہے، کیا ہے؟ کہا یہ مقبرہ ہے. کہا کہ ایک شخص تھا، یہ اس کا. کہا کون تھا؟ کہا وہ امام کو بہت یاد کرتا تھا، امام کے لیے بہت تڑپتا تھا اور گریا کرتا تھا، مولا آ جائیں، مولا آ جائیں. بہت امام کو یاد کرتا تھا. ایک دن بیابانوں میں نکل گیا، گریا کرنے لگا، اتنا رویا، اتنا گریا کیا، امام تشریف لے آئے. اللہ امام آ گئے. ہم نے کہا کہ کیا چاہتے ہو؟ نہیں پہچانا ہے امام کو. کہا کہ مجھے میرے حال پہ چھوڑ دو. کہتا ہے عجیب ہے، مجھے بلاتے نہیں اور مجھے پہچانتے نہیں ہے. جب اسے پہچانا مولا کے کون پڑ گیا. کہا مولا مولا آپ آتے کیوں نہیں؟ میرا شہر میں لوگ تیار ہیں آپ کے لیے، ہزاروں لوگ تیار ہیں آپ کے لیے. امام نے کہا اچھا ایسا ہے، اچھا میں فلانے دن تشریف لاؤں. تم جو ہے وہ 2 جانوروں کو اپنی چھت پہ باندھ دینا، 2 بھیڑوں کو، اور وہ جو تمہارے شہر میں کسائی ہے اس کو بھی بلا لینا، اور باقی جس کو تم بلانا چاہو سمجھتے ہو. بڑا خوش ہوئے کہ امام آئیں گے اور یہ کریں گے. اتنے سارے لوگوں میں سے تھوڑے سے اچھے لوگوں کا انتخاب کیا، جو سب سے بہترین لوگ، ان کو اپنے گھر صحن میں دعوت دی، کسائی کو بھی دعوت دی. ادھر دیکھا کہ نور آیا، چھت پہ رکیا، جانور اوپر بندھے ہوئے. پہلے اس کسائی کو بلایا، اوپر گیا. امام نے اسے کہا کہ ایک جانور قربان کرو اور خون پر نالے میں ڈال دو. جب خون نیچے گرا، ابھی جو لوگ بیٹھے ہوئے تھے امام سے ملنے آئے تھے، نے کہا یہ تو ہم سب میں اچھا آدمی تھا، امام نے اس کو مار دیا. اب پھر امام نے اس شخص کو بلایا جس کا گھر تھا، اس کو بلایا. اس نے کیا دیکھا؟ کسائی بیٹھا ہوا ہے، جانور ہے. کہا دوسرا جانور قربان کرو، اس کا خون بھی برنالے میں ڈالو. جب دوسرا خون نیچے گرا تو انہوں نے کہا یہ دونوں تو ہم سب میں بہتر لوگ تھے، جب ان کو امام نے مار دیا تو ہم کہاں؟ تھوڑی دیر میں سب بھاگ گئے. امام نے کہا جاؤ اب تم ان لوگوں کو تھامت دو. اب جب اس نے جا کر کیا دیکھا، سب خالی ہے، سب بھاگ گئے. تو امام نے اسے کہا اس لیے ہم نہیں آتے، لوگ تیار نہیں. تیار نہیں. امام کس کے پاس آیا؟ امام کو کہاں بلائیں گے آپ؟ امام کہاں آئے؟ امام ہمارے گھر میں آئے. کیا میرا گھر ایسا ہے؟ کیا میں اپنے گھر کے اندر میرا کردار، میری گفتگو، میری رفتار، کیا میرا یہ ایمان نہیں ہے کہ میرے اعمال امام کے پاس ہفتے میں 2 دفعہ جاتے ہیں؟ میرا ایمان نہیں ہے؟ کیا یہ میرا ایمان نہیں ہے؟ میرا امام مجھے دیکھ رہا ہے اور اس کے باوجود میں گناہ کر رہا ہوں، اس کے باوجود میں لوگوں پہ انگلیاں اٹھاتا ہوں، غیبت کرتا ہوں، لوگوں کے دلوں کے لیے لوگوں پہ ظلم کرتا ہوں، گھر میں اونچی زبان میں بات کرتا ہوں، والدین کا احترام نہیں کر رہا، مگر امام مجھے نہیں دیکھ رہا. امام آپ کیا سمجھتے ہیں؟ صرف آپ امام آپ کو مسجد میں دیکھتے ہیں یا امام بارگاہ میں دیکھتے ہیں؟ سورۃ توبہ میں پروردگار ارشاد فرماتا ہے اے رسول ان سے کہہ دو عمل کیے چلے جائیں، اللہ ان کا رسول
اور ایک جماعت دیکھ رہی ہے، معصوم دیکھ رہا ہے۔ اگر ہم اپنے وقت کے امام کو خوش نہیں کر سکتے ہیں ظالموں پر، تو کم از کم اپنے امام کو ناراض تو نہیں کریں۔ وقت کا کربلا کردار مانگتی ہے، کردار کیسا کردار؟ صدر اسلام کے اندر ایک جوان، اسے رستے میں ایک قیمتی انگوٹھی دی، بہت قیمتی انگوٹھی تھی، کس کی تھی؟ ایک یہودی تھا جس کا کام ہی سونے اور چاندی کا کام تھا۔ اس نے پوچھا کس کی ہے، کس کی ہے، پتہ چلی یہودی نے کہا کہ اس نے پتہ چلی میری ہے۔ اس نے نشانی پوچھی کیسی ہے، اس نے بتایا ایسی۔ اس نے اس کو دی، اس نے کہا کہ تمہیں پتہ ہے کتنی قیمتی ہے؟ کہا ہاں مجھے پتہ ہے۔ کہا تھا پھر تمہیں یہ بھی پتہ ہے کہ میں یہودی ہوں؟ کہا ہاں یہ بھی مجھے پتہ ہے۔ تو کہا پھر تم نے خود کیوں نہیں رکھ لی؟ کیا تمہیں ضرورت نہیں تھی؟ کہا نہیں مجھے ضرورت ہے، مجھے پیسے کی، میرے پاس تو کھانے کے پیسے نہیں ہے۔ تو کہا پھر کیا وجہ ہے کہ تم نے اس کو نہیں چھپایا، نہیں چرایا، کیوں ڈھونڈا کہ یہ کس کی ہے؟ جوان کہتا ہے قیامت والے دن میں نہیں چاہتا تھا کہ تمہاری امت کے جو نبی حضرت موسیٰ تو میرے رسول سے میری شکایت کرے اور میرے رسول کی نگاہیں جھکی ہوئی ہوں۔ کردار چاہیے، کردار۔ کربلا کردار مانگتی ہے۔ کیا ہم وہ کردار پیش کر سکتے ہیں؟ اگر اس مجلس سے اٹھ کر کردار نہ بنے تو پھر مجلس میں مشکل نہیں ہے، میرے اندر مشکل ہے۔ یہ تو امام حسین دستگاہ ہے، یہ تو یونیورسٹی ہے جو تربیت کر رہی ہے، یہ دستگاہ تربیت دیتی ہے۔ یہاں آنے والا اٹھ کر حسینی ہونا چاہیے، اس کا کردار حسینی، اسے جو دیکھے یہ نہ بولے کہ یہ کیسا شخص ہے۔ آپ سب کے لیے، میرے اپنے لیے میرا کردار کیسا ہے؟ میں کو غلط کام کروں، مجھے لوگ یہ کہیں بھائی مولانا مجلس پڑھتے ہیں کیسی حرکتیں کر رہے ہیں؟ شرم سے انسان کو وہی مر جانا چاہیے کہ انسان کی نسبت کیا ہے، ہماری نسبت نہیں ہے ہماری۔ وہ بچہ کربلا میں کہ جس کا باپ بھی شہید ہو گیا تھا، ماں نے کہا کہ جاؤ مولا سے اجازت لو، 13-14 سال کا بچہ ہے، امام کے پاس ہے، امام نے کہا کافی ہے، تمہارے باپ شہید ہو گئے، کہا نہیں تمہاری ماں ہے پیچھے، کہا میری ماں نے تو بھیجا ہے۔ مولا نے اجازت دی، اس نے جا کر اپنا تعارف کیا کرایا، اس نے یہ نہیں کہا کہ میں کون ہوں، کہا نا، اس نے کہا امیری حسین و نعمت حبیب، میرا مولا، میرا آقا، میرا حبیب حسین ہے، میں کچھ نہیں۔ کربلا سب کچھ حسین کی دلخن تھی۔ آئیے اپنے دلوں کو کربلا روانہ کریں۔ مولانا صاحب نے آج کی مناسبت کی وجہ سے مسائل پر میں جمعے کا دن ہے، ظہور کا متوقع دن ہے، میں نے علماء اکرام سے سنا ہوا ہے کہ بہرحال سارے مسائل اپنی جگہ دردناک ہے، مصیبت دردناک ہے، لیکن کچھ مسائل ایسے ہیں کہ وقت کے امام تشریف لاتے ہیں۔ تو جمعے کا دن بھی ہے اور ہماری خواہش بھی یہی ہوگی کہ مولا ہم خطا کار ہیں، گناہ گار ہیں، آپ اگر آج ہماری مجلس میں نگاہ کرم کر دیں ہماری زندگی سنور جائے گی۔ کس کے مسائل ہیں کہ جس کے لیے وقت کا امام تشریف لاتے ہیں؟ کوئی اور نہیں، حضرت ابو الفضل عباس، وہ عباس کہ جسے جنگ کرنے کا موقع نہ ملا، وہ کہ جس نے اپنے وقت کے امام کو کوئی مشورہ نہیں دیا۔ کربلا کہیں نہیں لکھا کسی نے کہ حضرت عباس نے امام حسین سے کچھ کہا ہو، جو امام نے کہا عباس وہی کرتے نظر آئے۔ عباس خیمے لگا دو، خیمے لگا، عباس خیمے ہٹا دو، عباس امام حسین میں ضم ہو گیا۔ معصوم خود فرماتے ہیں کہ میرا سلام ہو اس پر
جس نے اپنے آپ کو وجود کو اپنے آقا پر قربان کر دیا. اللہ زیارت میں پڑھتے ہیں السلام علیکہ یا عبد صالح، اے وہ جو عبد صالح ہے، مطیع ہے اللہ کا اور رسول کا. اللہ جب 40 کے بعد یہ لٹا ہوا قافلہ واپس مدینہ پہنچا ہے تو اساتید فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے جس نے مدینہ کی دیواروں کو دیکھا ہے وہ حضرت ام کلثوم ہے. بی بی ام کلثوم نے جب مدینہ کی دیواروں کو دیکھا تو بی بی کیا کہتی ہے؟ بی بی کہتی ہے مدینہ کے دروازوں ہمارے اوپر مت کھولنا، ہم سروں کے تاجوں کے ساتھ گئے تھے، ہم خاکوں کے ساتھ واپس آ رہے ہیں. بی بی کہتی ہے ہم بھائیوں کے ساتھ گئے تھے، ہم بغیر بھائیوں کے واپس آ رہے ہیں. اللہ جب خبر مدینہ میں پہنچی ہے کہ کارواں آ گیا ہے تو کہتے ہیں یہ نہیں بتایا کہ یہ کارواں کیسے آیا ہے، لوگوں کے ذہنوں میں آیا جیسے یہ کارواں گیا تھا یہ ویسے ہی واپس آیا. یہی خبر پہنچی حضرت ام البنین کو، کہا کہ کارواں آ گیا ہے. کہا کیسے؟ کہا حسین قتل ہو گئے. یہ سننا تھا حضرت ام البنین کا تو کہتی ہے عباس زندہ تھے یا نہیں تھے؟ کیسے ہو سکتا ہے کہ حضرت عباس زندہ ہو اور امام حسین کو گزرے ہو جائے؟ نہیں. روزے عاشور جب سب لٹ گیا حضرت عباس اپنے بھائی اپنے آقا کے پاس آئے، مولا مجھے اجازت دے میں چل رہا ہوں. حضرت عباس کس طرح اپنے آپ کو روک رہے تھے. امام نے کہا نہیں عباس میں تمہیں کیسے اجازت دوں، تم میرے لشکر کے علمدار ہو، تم میرے فوج کے سردار ہو. حضرت عباس نے کہا مولا اب کوئی بچا ہی نہیں ہے. لیکن پھر بھی عباس کو جنگ کی اجازت نہیں. بچوں کی خیموں سے آتش آتش کی آواز آئی، پیاس پیاس. پانی لینے کی اجازت حضرت عباس کو مل رہی ہے. مسائل آپ سنتے رہتے ہیں، میں تو بس وقت کے امام سے اپنے آپ کو جوڑنے کے لیے حضرت عباس کا مرثیہ پڑھ رہا ہوں. جس خیمے میں مشکیزیں رکھے ہوئے تھے اس خیمے میں حضرت عباس نے کیا دیکھا؟ بچے اپنے قمیضوں کو ہٹائے سینے سے لگائے ہوئے زمین پر. شاید زمین کبھی گیلی ہوگی، شاید کوئی ٹھنڈک سینے میں پہنچ جائے، نہ جانے کب سے خیموں میں پانی نہیں ہے. یہ دیکھا حضرت عباس کا کلیجہ پھٹ گیا. مشکیزہ اٹھایا، حضرت عباس لے کر چلے ہیں دریا کے سمندر پانی کے کنارے پر. کئی تعداد میں تیر لے کر دشمن بیٹھا ہوا ہے. حضرت عباس نے ایک ہی بار میں کہتے ہیں 80 لوگوں کو جہنم واصل کیا. مقصد جنگ نہیں ہے، مقصد پانی ہے. کسی طریقے سے پانی خیموں میں پہنچ جائے. حضرت کربلا کی داستان محبت کی داستان. جیسے ہی حضرت عباس پہنچے ہیں حضرت عباس نے مشکیزے کو بھرا، پانی کو اپنے ہاتھ میں اٹھایا. جیسے پانی ہاتھ میں آیا 21 رمضان کی رات کو بابا نے وصیت کی تھی عباس پانی تک پہنچ جاؤ گے مگر یاد رکھنا حسین پیاسا ہوگا. حضرت آرام محترم پانی کو پانی پر آج تک پانی حضرت عباس کی جو ہے وہ مرقد مبارک کے گرد گھوم رہا ہے آج تک، کیونکہ عباس نے پانی کو چھوڑ دیا. مشکیزہ لیا، سوار ہوئے. اب مقصد یہ ہے کہ یہ مشکیزہ خیموں میں پہنچ جائے. حضرت عباس نے چلنا شروع کیا. دشمن چھپ کر بیٹھا اور ہاتھ لگائے. کہتے اتنے تیر چلے کہ حضرت عباس کی کمر پر پیوست ہونا شروع ہو گیا. ایسے جیسے کوئی کانٹے ہیں جو چپکے ہوئے ہیں مگر کوئی چیز عباس کو روک نہیں پا رہی. دشمن نے دایاں بازو شہید کیا. حضرت عباس نے بائیں بازو میں اپنے علم کو لیا، مشکیزے کو دبایا.
بایاں بازو شہید ہوا۔ حضرت عباس اپنے پورے وجود سے مشکیزے کو بچائے، کہتے ہیں کہ اپنی سواری سے اٹھ اٹھ کر دیکھتے تھے خیمے کتنی دور رہ گئے ہیں۔ عزاداران محترم، دشمن دیکھ رہا ہے یہ کون سی طاقت ہے جو عباس کو روک نہیں سکتی ہے، یہ کون سی طاقت عباس کو خیموں میں لے کر جا رہی ہے۔ ایک نے کہا یہ مشکیزہ ہے، ایک تیر آیا، اس نے مشکیزے پر لگا، عباس کی امیدیں بہنا شروع ہو گئی۔ اب عباس با وفا ہے، پانی کے بغیر خیموں میں نہیں جائے گا۔ عباس کی سواری مڑ گئی، ایسے میں ایک تیر آیا جو حضرت عباس کی آنکھ پر آ کر لگا ہے۔ عزاداران محترم، آپ اگر جا رہے ہو، آپ دوڑ رہے ہو، اپنی سواری پر ہو، کوئی چیز آپ کی آنکھ پہ آ کر لگے، آپ اپنے ہاتھوں سے ہٹاتے ہیں، ارے میرے مولا کے بازو تو شہید ہیں، اب کیا کریں؟ مقاتل کہتی ہیں امام نے تیر کو نکالنے کے لیے اپنے سر کو جھکایا، ایک گرز آہنی آیا، ارے کس طرح یہ میرا مولا زین سے زمین پر آیا، ہاتھ نہیں ہے جو اپنے آپ کو سہارا دے، صرف اپنے مولا کو پکارا، اپنے آقا کو پکارا، اور ادھر میرا مولا عزاداران محترم اپنی کمر کو پکڑے کھڑا ہے۔ انکسر ظہری، ارے میری کمر ٹوٹ گئی ہے۔ نہ جانے کس طرح امام حسین حضرت عباس کے بدن تک پہنچے ہیں۔ جب پہلے کوئی شہید گرتا تھا تو میرے مولا کو فکر نہیں ہوتی تھی، کیوں؟ کیونکہ خیموں کی حفاظت عباس کرتا تھا۔ اب ایک نگاہ خیموں پر ہے، ایک نگاہ عباس پر ہے، نہ جانے کس طرح حضرت عباس کے بدن پر پہنچے، اپنے بھائی کے سر کو اپنے زانو پر رکھا ہے، آنکھوں سے خون کو صاف کیا ہے، بھائی بھائی میں کلام ہوا، نہ جانے کیا وجہ تھی، اس بدن کو وہی چھوڑ دیا، سارے بدن گئے، یہ بدن نہیں گیا۔ علماء بیان کرتے ہیں حضرت عباس نے خود منع کیا ہوگا۔ کہا کیوں منع کیا ہوگا؟ کہا کیونکہ آقا کا غلام ہے نا، جانتا ہے میرا مولا صبح سے پیاسا ہے، بھوکا ہے، بدنوں کو لا رہا ہے، میرے بدن کو لے کے جائے گا۔ بعض علماء کہتے ہیں نہیں، بدن اس قابل ہی نہیں تھا جسے اٹھایا جائے۔ عزاداران محترم، یہ کچھ سال پرانی بات ہے، ایک بہت بڑے آیت اللہ نیچے جب حرم میں اترے ہیں تو وہ جو معمار تھا جو حرم بناتا تھا وہ آیت اللہ کے ساتھ نیچے اترا۔ اب اس نے کیا دیکھا؟ حضرت عباس کی قبر کو دیکھتا تھا، آیت اللہ کی شکل دیکھتا تھا۔ وہ آیت اللہ نے کہا کہ کیا دیکھتا ہے؟ کہا میں نے سنا ہے حضرت عباس کا قد اتنا بڑا تھا کہ جب گھوڑے پر بیٹھتے تھے تو ٹانگیں ٹکراتی تھی، مگر یہ قبر تو بہت چھوٹی سی ہے۔ کہا جو ملا تھا اسے دفنا دیا ہے۔ عزاداران محترم، اب میرا مولا اس علم کو لے کر خیموں کی طرف ہے۔ ارے بی بی سکینہ بچوں کو دلاسا دے رہی ہے، ارے چچا عباس آ رہے ہیں، پانی لے کر آ رہے ہیں، لیکن اب کیا دیکھا؟ ارے علم تو بابا کے ہاتھ میں ہے۔ کہا بابا چچا کہاں رہ گئے؟ کہا چچا نہر کنارے رہ گئے۔ اللہ علیہ القوم الظالمین وسیعلم